سورہ ہود آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ جیسا کہ سایہ مبارکہ کے متعلق پچھلے کئی دنوں سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کا ترجمہ کریں گے اور اگلی آیہ مبارکہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کو ان کی قوم نے انہیں بتوں کی پوجا سے روکنے پر کہا، تنزن قالوا یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے؟ یہ ذہن میں رہے، یہاں نماز سے مراد مکمل دین ہے۔ یہاں نماز سے کیا مراد ہے؟ مکمل دین ہے۔ یہ نماز تو انہوں نے صرف ایسے ہی نام لے لیا کہ نماز آپ کی جو ہے نا ہمیں برائی سے روکنے پر آپ کو مجبور کرتی ہے، مراد اس سے پورا دین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز جو ہے آپ کی نماز حکم دیتی ہے آپ کو کہ آپ ہم چھوڑ دیں اپنے ان معبودوں کی پوجا جن کی ہمارے وڈیرے کرتے رہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا پھر ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے فیصلے کرنے بھی چھوڑ دیں۔ یعنی مال ہمارا ہے، خریدا ہم نے ہے، دکانیں ہماری ہیں، ہماری دکانوں میں مال پڑا ہوا ہمارا، تو اس میں بھی ہم تصرف نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا لین دین نہیں کر سکتے، اس میں بھی ہمیں آپ سے پوچھنا پڑے گا، آپ جو کہیں گے وہی ہمیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ یعنی کہ وہ فکر بیان کر رہے ہیں جو موجودہ دور کے لوگ جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مولوی ہمیں کھانے نہیں دیتا، مولوی ہمیں کھانا نہیں دیتا۔ بھئی خدا رسول کی نے جتنی اجازت دی ہے اتنا کھاؤ، تو کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ جو ہے نا وہ رشوت بھی کھائیں، سود بھی کھائیں، اور باقی معاملات جتنے بھی ہیں سارے کرپشن بھی کریں، باقی سارے خرابیاں آپ کھڑی کر لیں، تو آپ پھر کہیں کہ مولوی نہیں کھانے دیتا ہیں؟ نقصان تو آپ اپنا کر رہے ہیں۔ مولوی کا تو کام صرف آپ کو بیان کرنا ہے، آپ کو بتا دینا ہے۔ کئی سارے لوگ آتے ہیں وہ مسئلہ پوچھنے نہیں آتے ہیں جی، وہ حلال کروانے آتے ہیں۔ نہیں جی ایسا ہے تو پھر آپ جو ہے نا اس کو حلال کر دیں، یعنی کہ وہ چاہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جائز ہے، آپ جائیں اور شروع کر دیں کھانا اس کو۔ کئی ساری کمپنیاں ایسی جن کے اندر شراکت ہی ناجائز ہے، گناہ ہے ہاں جی، اور ان کا لین دین جو ہے وہ سخت حرام ہے۔ پوچھنے آئیں گے، پوچھنے نہیں حلال کروانے آئیں گے سیدھا سیدھا۔ یہ نہیں کہتے کہ جناب اجازت تو ہو، تو اگر یہ شرعاً جائز ہے تو ہم کر لیتے ہیں، وگرنہ ہم رہنے دیتے ہیں نا۔ ہاں جی اس کو جو ہے نا وہ یہ مسئلہ ایسے ہے جی، فلاں فلاں مفتی صاحب نے کہہ دیا یہ حلال ہے، فلاں فلاں نے کہہ دیا یہ حلال ہے، اور جو کہنے والے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ بیچارے ان کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا ہیں جی، وہ ویسے ہی جناب کسی کھاتے کے نہیں ہوتے، ان کے نام لے رہے ہوتے ہیں جی، فلاں فلاں مفتی صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ ریسرچ کیسے کی ہے جی؟ انہوں نے بھی یوٹیوب سے دیکھا ہے کہیں سے، ان کی ریسرچ بھی یوٹیوب تک ہے، فیس بک تک ہے، بس اتنے تک، اور آ کر کے جناب یہ حلال کروانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو، وہ بھی کسی کی جو ہے نا جو علماء حق ہیں رکھ رکھاؤ نہیں دیکھتے، وہ سیدھا شرعی مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، بھائی جی یہ حرام ہے تو حرام ہے بس۔ ایک بندہ میرے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ مسئلہ سود کا تھا، مجھے کہنے لگا جی میں آپ سے مسئلہ پوچھنے لگا ہوں، کہیں آپ میری رعایت میں حلال نہ کر دینا اس کو۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، میں نے کہا آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا گھاٹے والا بندہ ہی کوئی نہیں جو بندہ کسی کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ میں نے کہا کہ تو مجھے ایسے پکا کر رہا ہے کہ جیسے میں پہلے جناب ریجا بیٹھا ہوں تیرے لیے، جناب رو رہا ہوں کہ تو میرے پاس آئے اور تیرے حرام مسائل کو میں حلال کر دوں، اور تو جا کے اس کو کھانا شروع کر دے۔ کمال نہیں کر دی ویسے میں نے، تو یار کیا عجیب فکر ہے لوگوں کی، کیا عجیب سوچ ہے لوگوں کی۔ وہ آ کر کے یہی کہہ رہے ہیں مجھے، پہلے آپ نے میرے منہ کو دیکھتے ہوئے حلال نہیں کر دینا، جو شریعت کا مسئلہ وہی بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا پہلے بھی میں نے حرام مرغے بھی حلال کیے ہوئے ہیں، حرام کٹے بھی حلال کیے ہوئے ہیں، بڑی ساری چیزیں حلال کی ہیں، شکر ہے تو نے مجھے پہلے کہہ دیا کہ تیرا منہ دیکھ کے میں نے حلال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جو آج کہتے ہیں نا کہ مولوی نہیں کھانے دیتا، وہی انہوں نے کہا تھا شعیب علیہ السلام کو، مال ہمارا ہے، لینے والے ہم، دینے والے ہم۔ یہی لوگ کہتے ہیں جی مال ہمارا ہے، ہم جتنا مرضی سود لے لیں ان سے، ہاں جی، اور اپنی مرضی سے لے رہے ہیں، مرضی سے لے رہے ہیں تو حلال ہونا چاہیے بھائی، دونوں طرف سے مرضی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی نہیں، وہی بات جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو کہی تھی، مال ہمارا ہے، خریدا ہم نے، دکانیں ہماری ہیں، محفوظ رکھنے والے ہم ہیں، تو ہم اپنی مرضی سے تصرف کریں گے جیسے ہم چاہیں گے، ہاں جی، ریٹ طے کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یہاں پہ اگر 1 کلو آلو جو ہے نا اس کا ریٹ طے کرنے کے لیے حکومت جو ہے اپنے بندے رکھتی ہے، اور ریڑھی والا بھی پابند ہوتا ہے اس کے 1 کلو آلو کو اسی ریٹ پر دینے کا، تو بتائیں یار وہ خالق اور مالک جس نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ اگر فرما دے کہ یہ باقی سارا تمہارے لیے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بے حلال کر دیا رب تعالیٰ نے، صرف سود حرام کیا ہے، تو بندہ کہے جناب اللہ تعالیٰ کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ بتائیں اس سے بڑا گھٹیا کون ہے؟ ریڑھی والا کبھی کہتا ہے تو حکومت کون ہوتی ہے بھی ہمیں آلو کا ریٹ طے کر کے دینے والی؟ جی فلانا کون ہوتا ہے جی ہمیں سیب کے ریٹ طے کر کے دینے والا؟ فلانا کون ہوتا ہے جی ہمیں روٹی کا ریٹ طے کر کے دینے والا؟ بتائیں یہ ہوٹل والے جو ہیں روٹی اپنی مرضی سے دیتے ہیں یا حکومت کی مرضی سے دیتے ہیں؟ حکومت کی مرضی سے دیتے ہیں نا، اس کا وزن تک باقاعدہ ایک ایک چیز کا، نان کا ریٹ حکومت طے کرتی ہے، ساری چیزوں کا ریٹ حکومت طے کرتی ہے۔ اور بھائی حکومت نے تو تجھے کچھ دیا ہی کوئی نہیں، حکومت نے نہ تجھے آٹا دیا ہے، حکومت نے نہ تندور دیا ہے، حکومت نے نہ گیس دیا ہے، بلکہ حکومت تجھ سے کھا رہی ہے، تیری روٹیوں پر ٹیکس ہے، تیرے آٹے پر ٹیکس ہے، تیرے گیس پر ٹیکس ہے، تیری دکان پر ٹیکس ہے، تیرے ہونے پر ٹیکس ہے، تیرے مرنے پر ٹیکس ہے، تیرے پیدا ہونے پر ٹیکس ہے۔ اس نے تو ٹیکس ہی ٹیکس لیے ہیں۔ وہ خالق اور مالک جس نے بغیر کسی محنت کے ایک ایک شے زمین سے نکال کے باہر تیرے منہ تک پہنچا دی ہے، ارے اس کو کہتا ہے تو کہ رب کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا؟ جیسے مرضی ہوگی ہماری، کھائیں گے پیئیں گے، کیوں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ دریدہ دہن ہو گیا، یہ اکڑا بھی ہے، بدماش بھی ہوا ہے، تو صرف رب کے سامنے ہوا ہے۔ مولوی رب تبارک و تعالیٰ کا ایلچی بن کے کہتا ہے، رب تعالیٰ کا قاصد بن کے کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ چوکیدار بن کے، نوکر بن کے کہتا ہے لوگوں کو، لوگو یہ تمہارے رب کا پیغام ہے، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے، تمہیں وہ حکومت جن کے ہاتھ میں جن کی پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، تجھے پتہ ہے ابھی جناب اٹھا کے لے جائیں گے، ابھی میری دکان سیل ہو جائے گی، جس کی سزا فوری ہے وہ تجھے اس کا حکم سمجھ آ گیا، جس خالق اور مالک نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے اس کا حکم بھی سمجھ نہیں آیا تجھے، اس کے سامنے اکڑ گیا ہے تو کیا ہم کانا سوچے یار، اتنے دریدہ دہن بندے جو رب کے سامنے اکڑ جائیں، کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہم نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اوے فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے ماننے والے بھی اس کے سامنے نہیں اکڑے تھے، اور تو رب کو کہے کہ میں مولا تیرا ماننے والا ہوں، تیرا عابد ہوں، تیرا ساجد ہوں، اور اس کے سامنے اکڑ گیا تو کیا فکر ہو گئی، کیا سوچ ہو گئی، کیا نظریات بدل گئے یار۔ تعلیم بدلنے سے عقل بدل گئی، تعلیم بدلنے سے سمجھ بدل گئی، تعلیم بدلنے سے فہم بدل گئی، تعلیم بدلنے سے نظریات بدل گئے، تعلیم بدلنے سے عقیدے بدل گئے۔ وہ جو بے ادبی ہوا کرتی تھی وہ ادب بن گیا، جو ادب ہوا کرتا تھا وہ آج بے ادبی کہلاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا، انہوں نے کہا یہ تیرا دین کہتا ہے کہ جناب ہم یہ کرنا شروع کر دیں، مال ہمارا ہے، کمایا ہم نے ہے، سارا کچھ ہم نے کیا ہے، اور ہم اس میں اب تیرے کہنے کے مطابق ہم اس کو لین دین کریں۔ واہ کیا بات ہے، اللہ یہ طنزاً کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو۔ اگلا طنز مزید کیا، انک لانت الحلیم الرشید، جیسے کہتے ہیں نا یہاں کو کہے کسی کو تو کہتا ہے جا بڑا نمازی آیا تو، بڑا مولوی آیا تو، بڑا تو بزرگ آیا تو۔ یہ نون لیگ والے جو ہے نا میاں نواز شریف، یہ بھی اس کو کہتا تھا نا، کوئی ایسا پہلے یہ علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یہ کوئی شریعت کی بات کرتا تھا تو پیپل پارٹی والے سارے اس کو مولانا نواز شریف کہتے تھے اور طنزاً کہتے تھے۔ یاد ہے کسی کو؟ پرانے بزرگ جو ہیں ان کو معلوم ہوگا، ہے نا، نواز شریف کو مولانا کہتے تھے یا مولوی نواز شریف کہتے تھے اس کو؟ ہاں جی، یہ بھی دین کی باتیں کرتا ہے بھائی، بڑا مولوی بنتا ہے یہ۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام پر طنز کیا، طنز کیسے کیا؟ انک لانت الحلیم الرشید، جیسے ہمارے ہاں کہتے تو بڑا رہندا نہیں مولوی، بڑا تو آیا عالم، بڑا آیا بزرگ تو، بڑا آیا پرہیزگار تو۔ نعوذ باللہ، شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کہنے لگی انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا حلم والا ہے، تو بڑا ہدایت والا ہے بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے طنز کیا انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر پر، جس پیغمبر نے ان کو شرک سے روکا، جس پیغمبر نے ان کو جناب
مال میں غبن کرنے سے روکا، ہاں جی، مال میں جناب خیانت کرنے سے روکا، جس نے خیانت سے روکا، ٹھگی سے روکا، اس کو ہی جناب طنز کر رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں علماء حقہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے قوم کی طرف سے۔ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور طنز کس پہ کر رہے ہیں؟ اسی پہ طنز کر رہے ہیں جس نے ان کو کلمہ پڑھنا سکھایا ہے، جو ان کو کلمہ پڑھنا سکھا رہا ہے، جو ان کے بچوں کی ایمان کی فکر لیے بیٹھا ہے، اس پہ طنز کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی جس کے منہ سے بھی سنے علماء کے لیے کوئی کلمہ خیر کا نہیں نکلتا۔ یہ تو پتہ چلے گا قیامت والے دن، جب قیامت والے دن رب تبارک و تعالی جو ہے اس نے جب ترازو سیدھا کیا نا، پھر پتہ چلے گا۔ تو قوم شعیب کے جو ٹھگ ہیں وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جو غبن کرنے والے تھے، کرپشن کرنے والے تھے، مار پیٹ کرنے والے تھے، وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو انہوں نے اتنے طنز کیے، آپ کے دین پر تان کیا، آپ پر تان کیا، اور آپ کو یہ کہا کہ انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا حلم والا حلیم آ گیا ہے، تو بڑا رشید آ گیا ہے، تو بڑا ہدایت والا ہے۔ یہ باتیں کی انہوں نے۔ قربان جائیں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پر آپ کے لہجے میں پھر بھی سختی نہیں آئی، آپ نے پھر بھی بڑے دھیمے انداز میں گفتگو کی اور ان کو فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ قال یا قوم ارائیتم، آپ نے فرمایا اے میری قوم، ارائیتم، تم کیا کہتے ہو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، ہاں جی، میں بصیرت پر ہوں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، میرے رب نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میرے رب نے مجھے دلائل عطا فرمائے ہیں حق کے، ہاں جی۔ اور اگلی بات کیا فرمائی آپ نے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور میرے رب نے مجھے بھی رزق حسن عطا فرمایا ہے۔ تم اگر دکان کھول کے بیٹھے ہو نا، تم اگر 4 بکریاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، تو تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہم تو بڑے کاروباری ہیں، ہم اپنے مال میں خود لین دین کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو چیزیں تمہارے پاس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں۔ رزقاً حسنا، رزق حسن تو میرے پاس بھی ہے۔ لین دین تم کرتے ہو تو لین دین میں بھی تو کرتا ہوں، تم خریدتے ہو بیچتے ہو، خریدتا بیچتا تو میں بھی ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے کیا فرمایا آپ نے؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، فرمایا کہ میں تو نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں اس کا میں ارتکاب کروں۔ یعنی مال تمہارے پاس بھی ہے، مال میرے پاس بھی ہے، رزق خیر تمہارے پاس بھی ہے، یعنی مال و دولت، رزق حسن میرے پاس بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رزق حسن جو ہے، آپ نے فرمایا میں نے بھی، جو میرے پاس جو بکریاں موجود ہیں، آپ کے پاس اور بھی چیزیں موجود تھیں اس طرح کی، مال و دولت تھا آپ کے پاس، شعیب علیہ السلام کے پاس، اس لیے تو بکریاں جو ہے نا ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور حق مار کے رکھا تھا آپ نے، تو قصہ پورا موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس بھی تو ہے، بکریاں ہیں میرے پاس، مال ہے میرے پاس، تو میں تو خود جو جس چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں اس کا ارتکاب میں بھی نہیں کرتا، تو بتاؤ میرا مال کم ہو گیا ہے؟ میں رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ حلال طریقے کے ساتھ لینا بھی کرتا ہوں، دینا بھی حلال طریقے کے ساتھ کرتا ہوں، میرا تو مال کم نہیں ہوا۔ جب میرا مال کم نہیں ہوا تو تمہارا، تم اگر رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل شروع کر دو تو تمہارا مال کیسے کم ہو جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی اِلیٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، فرمایا کہ یا تو یہ بات ہو نا کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ تم جناب لین دین میں کمی نہ کیا کرو، اور میں خود یہ کر رہا ہوں، پھر تو تمہارا اعتراض کرنا بنتا ہے مجھ پر کہ تو خود تو لین دین میں کمی پیشی کر کے اپنا مال بنا رہا ہے اور ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ میں ایسی صورت بھی نہیں ہے، میرا لینا بھی تمہارے سامنے ہے، میرا دینا بھی تمہارے سامنے ہے، میں لیتا بھی ایسے ہی ہوں پورا پورا، دیتا بھی پورا پورا ہوں، تو پھر تمہارا مجھ پہ اعتراض کرنا، مجھ پہ طنز کرنا، یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ پورا پورا لینے دینے میں اگر کمی آتی تو میرے مال میں کمی آتی، اگر مجھے تمہارے ساتھ ہی صرف خار تھی کہ میں تمہیں منع کرتا کہ تم نہ کمی نہ کیا کرو، دینے میں کمی نہ کیا کرو، لینے میں زیادتی کیا کرو، میں صرف تمہیں ہی منع کر رہا ہوں، تو پھر میں خود یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں بھی تو نہیں کرتا وہ کام، ہے جی۔ مجھے مقصد جو ہے نا وہ تمہارے صرف یہ وقتی نقصان سے نہیں ہے، غرض وقتی نقصان سے نہیں ہے، میں کہتا ہوں دائمی فائدہ ہو تمہارا۔ دائمی فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے جو بندہ ایک بار ٹھگی کرے گا، ایک بندہ تھا نا، وہ
گوالا تھا، دودھ بیچ کے آ رہا تھا، وہ دودھ میں پانی ڈالا ہوا تھا اس نے، 1 من دودھ تو 1 من پانی ڈالا تھا اس نے، مثال کے طور پر 400 روپے کا بنتا تھا دودھ، اس کا 800 روپے لے کے آ رہا تھا، وہ اکٹھا بیچا اس نے پانی سمیت، وہ لے کے آ رہا تھا تو اچانک سے جناب اس نے پیسے ایسے رکھے، برتن دھونے لگا اپنے، ایک دم سے چیل آئی اور اس کے پیسے آدھے لے کے اڑ گئی۔ اس نے جب دیکھا تو پیچھے 400 پڑے ہوئے تھے، ہاں جی، اس کو سمجھ آ گئی کہ میرے 400 جو باقی غائب ہوئے وہ میرے تھے ہی نہیں، وہ پانی والے جو ٹھگی والے تھے وہی اڑے ہیں، وہ میرے اپنے جو تھے حلال کے وہ بچ گئے ہیں، وہ نہیں لے گئی۔ اسی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اس بندے کو فکر آ گئی، اس نے کہا آج کے بعد پانی نہیں ملانا، پانی ملائیں گے ٹھگیاں کریں گے تو نقصان ہوگا، کہیں نہ کہیں سے نکل ضرور جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے نکل ضرور جاتا ہے، رکتا نہیں ہے وہ۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ حلال طریقے کے ساتھ کمائے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کو جو آگ لگتی ہے، ہاں جی، مال پانی میں ڈوب جاتا ہے، پانی میں بہہ جاتا ہے مال، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جو بندہ زکوٰۃ نہ دے، حق روک کے بیٹھا ہو رب تبارک و تعالیٰ کا، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، مال اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ کسی مومن کا حق بیان کر لئی نا پورا، پھر جو بندہ کسی مومن کا حق دبا کے بیٹھا ہو تو اس کا جو ضائع ہو جاتا ہے، اس کا تو ضائع ہونا ہی ہونا ہے پھر، ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کا حق دبا کے بیٹھا ہو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مال اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا حق دبا کے بیٹھا ہو تو بتائیں وہ کیسے کھا سکتا ہے سکون کے ساتھ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ مال جو ہے نا دنیا ہر حال میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے اس کا۔ جی وہ کیوں جی؟ فرمایا حلال کمائیں تو حساب دینا پڑتا ہے، حرام ہو تو عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ تو بتائیں بندہ کہاں جائے پھر؟ اس سے بہتر یہی نہیں ہے کہ بندہ پھر وہی پرانے کپڑے پہنے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارے اپنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو بھائی، میں تو جتنی میرے اندر طاقت ہے نا میں اتنی اصلاح کروں گا، تمہاری اصلاح چاہتا ہوں میں ان استطاعت، جتنی میری طاقت ہے، وہ میری طاقت یہ ہے کہ تمہیں بیان کر دوں بس، اس کے علاوہ اور میں کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، صرف بیان کروں گا، میں وہ بیان کر دوں گا میں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور یہ جو میرے بولنے کی جو توفیق ہے نا یہ بھی میرے رب نے دی ہے مجھے۔ اگر آگے کوئی توفیق دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے لڑنے کی تو وہ بھی میرا رب ہی دے گا۔ ہاں، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، فرمایا کہ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، و الیہ انیب، اور اسی کی بارگاہ کی طرف ہی میں گڑ گڑاتا ہوں، اسی کی طرف ہی توجہ لاتا ہوں، اسی کی بارگاہ کی طرف ہی میں متوجہ رہتا ہوں۔ کیا کمال ہے یار! اس سے ثابت ہوا کہ دائی جو ہے نا، دعوت دینے والا، دعوت دینے کے بعد یہ ضرور کہے توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، یہ عمل کریں نہ کریں میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ اس سے پوچھا ہی نہیں جانا ہاں بھائی انہوں نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس سے صرف یہ پوچھا جانا تو نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، تو نے ان کو سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا، تو نے سنا دیا ہے تو بری ذمہ ہو گیا ہے۔ وما علی الا البلاغ کا مطلب یہی ہے کہ میرے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے بھائی، بس وہ میں نے پہنچا دیا ہے، میرے ذمہ صرف بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے۔ میرے ذمہ یہ تھا کہ میں جناب یہاں بیٹھ جاؤں، چند دوستوں کو دعوت دے دوں، اب کوئی بیٹھتا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھتا تو اس کی مرضی ہے، اب کوئی نہیں بیٹھ رہا تو میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہے گناہ؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رب تعالیٰ کے انبیاء دکھائے گئے۔ کون دکھائے گئے؟ رب کے نبی دکھائے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام میں کچھ نبی وہ تھے اللہ تعالیٰ کے جن کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور کچھ وہ تھے کسی کے ساتھ 2 بندے تھے، کسی کے ساتھ 1 بندہ تھا، کسی نبی نے ساری زندگی دعوت دی، 1 بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوا، بتائیں۔ تو قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ نبیوں سے تو نہیں پوچھے گا، یہ پوچھے گا ان سے، ہاں یہ ضرور ان سے پوچھے گا، باقی ان سے ہاں بھی انہوں نے تمہیں سنایا تھا تم نے کیا کیا تھا، کہ نہیں سمجھ آیا؟ شام کے وقت گھر والی سے یہ پوچھا جائے گا ہاں بھی روٹی بنائی یا نہیں بنائی، ہیں کھانے والے نہ کھائیں یہ اس کی سر درد نہیں ہے، کہ نہیں سمجھ آئی؟ کھانے والے نہ کھائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے ذمہ پکانا ہے، وہ پکا کے رکھے گی بھائی، نہیں۔ وہ ایک شاعر نے ایک کہا نا، اس نے کہا کہ ہمارا کام تھا کہ ہم اپنے دل کو دیا بنا دیں، دل جلا کے اپنا دیا بنا دیں، ہم نے وہ بنا دیا، اس میں آگ جو ہے نا روشن کر دی ہے، اب جس کا دل چاہتا ہے وہ آئے اور روشنی پالے۔ وہ اقبال رحمہ اللہ بھی زندگی ساری یہی کہتا ہوا گیا بیچارہ، اس نے کہا کہ راہ دکھائیں کسے کہ راہ رو منزل ہی نہیں، اس نے کہا کوئی راہ کس کو دکھائیں
ہیں یہاں پہ کوئی اس راہ پہ چلنے والا بندہ ہی نہیں ملتا ہمیں، تو کس کو راہ دکھائیں ہم؟ اللہ اکبر، راہ دکھلائیں کسے کو، راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی منزل کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا تو منزل بتائیں کس کو، راہ بتائیں کس کو، راہ دکھائیں، اس منزل کی طلب ہی نہیں ہے کسی کو تو کس کو بتائیں یار، کس کو سکھائیں؟ اللہ اکبر، یہ تو بھی ہمیشہ رہا ہے ایسا ہیں۔ کئی دوست بیچارے ہمارے بھی پریشان ہوتے ہیں، حاجی صاحب بھی فرما رہے تھے اس دن کہ بندے جو ہے نا وہ درس سننے میں، اب الحمدللہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، دوست جو ہے وہ درس سننے کے وقت جو نا روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ایک تو موسم سردی کا آ گیا، ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے، لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے اس لیے بھی روانہ ہو جاتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ فکر والی بات کوئی نہیں ہے۔ میں نے تو الحمدللہ یہ ذہن بنایا ہوا یہاں کوئی بھی نہ بیٹھے پھر بھی درس میں نے دینا ہے، میں نے دینا ہے، کیوں میری ذمہ داری ہے بھی بیان کرنا، ایک بندہ بیٹھے گا تب بھی سناؤں گا میں لوگ مجھے بلاتے تھے جب بیان کرنے جاتا تھا میں، سچی بات ہے 500 بندے کے سامنے بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ بیان کرتا تھا میں، اور گھر میں بیٹھ کے میں بلاتے تھے 5 بندوں کے سامنے بھی ویسے ہی بیان کرتا تھا میں، مجھے کہتے تھے جی اتنی آپ نے بیان کر دی، آپ نے 5 بندے بیٹھے ہوئے تھے کل، میں نے کہا یار یہ تو نہ ہوا پھر ہیں۔ تو وہاں جو کیا تھا 500 بندوں کے سامنے وہ بھی خالق اور مالک کے لیے تھا، یہ بھی اسی کے لیے تھا، ہاں جی۔ ہم نے یہ تھوڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مکا تو نہیں ہے ہمارا، اتنے بندے جمع ہوں گے مولا تیرے بندے جمع کریں گے تو پھر ہم بیان کریں گے، نہ نہ نہ۔ میرے آقا علیہ السلام کو دیکھیں کتنا عرصہ ایک اکیلے کے بندے کو آقا علیہ السلام سمجھاتے رہے، انفرادی طور پہ آقا علیہ السلام نے ایک بندے کو جا کے سمجھایا یار۔ وہ ایک سید صاحب کا میں نے واقعہ سنا تھا، دہلی میں واز کیا انہوں نے، دہلی کی بڑی مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا، انہوں نے گفتگو سنی، تقریر سنی آپ کی۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ وہاں سے تقریر کر کے آ رہے تھے، ایک بندہ کسی گاؤں سے نکلا، وہ جا رہا تھا بیان سننے کے لیے، راستے میں وہ آ رہے ہیں، ملا، کہنے لگا حضرت دہلی میں آج واز تھا ایک خطیب صاحب کا، تو وہ معلوم ہے ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا؟ انہوں نے وہ تو ختم ہو گیا، اللہ اکبر کبیر، میں تو سننے جا رہا تھا ان کو، فرمایا چل بیٹھ یار، وہاں میں نے کیا تھا میں تجھے یہاں سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت اکیلے کو سنائیں گے؟ میں وہاں بھی اسی کے لیے سنا تھا، یہاں بھی اسی کے لیے سناؤں گا میں۔ ممکن ہے وہاں پہ ہزاروں بندے نے سنا، وہ عمل کوئی بھی نہ کرے، اور تو ایک سنے عمل کرنے والا بن جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں تو بھائی واز ہو رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، سننے والے اٹھ کے اگر جا رہے ہیں تو پھر ان سے پوچھا جائے بھی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں سن رہے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں بھائی، یا نہ تو ہم کسی کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ کو بدتمیزی والا معاملہ کرتے ہیں، نہ کوئی اور کرتے ہیں، نہ کسی کی دل آزاری کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایک ایک بندہ جب ملتا ہے اس کو الگ الگ سے بھی کہتے ہیں یار حاجی صاحب آپ آیا کریں درس سننے کے لیے، ہاں جی۔ ایک بزرگ ہے یہاں پہ، ان کو میں نے کہا کہ آپ درس سنا کریں، وہ کہنے لگے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، میں نہیں بیٹھ پاتا نیچے۔ میں نے کہا آپ کرسی پہ بیٹھ جایا کریں، کہتے ہیں وہ پھر بے ادبی ہوگی۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں آپ کو، ہیں جب میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ بیٹھ جایا کریں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے امام تھے، نام میں نہیں لوں گا ان کا، ان کو بواسیر تھی، ہم وقت جناب وہ بیٹھے رہتے تھے، ایک وہ نہیں تو تانبیہ بٹھل جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس طرح بیٹھے رہتے تھے، خون اس میں رستا رہتا تھا، سبق پڑھاتے رہتے تھے۔ کہتے یار سبق ناغہ نہ ہو جائے، یہ حضور کے غلام آئے ہوئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بتائیں، ایک استاد تھے بہت بڑے، وہ ایک جگہ پڑھنے کے لیے گئے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے، وہ جن کے پاس پڑھتے تھے وہ بھی قرآن کے مفسر تھے۔ یہ جب گئے ہوئے تھے، اکیلے تھے، اکیلے پڑھتے تھے، ان کے پاس اکیلے طالب علم تھے، تو اتنا بڑا عالم قرآن کا مفسر وہ بھی، یہ اکیلے پڑھتے ہیں۔ ایک دن گئے، اندر سے جواب آیا کہ حضرت بیمار ہیں، دوسرے دن پھر گئے، جواب آیا کہ حضرت بیمار ہیں، تیسرے دن پھر گئے پڑھنے کے لیے سبق، کتاب اٹھا کے کہا کہ حضرت بیمار ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت بیمار رہیں گے، میرے اسباق کا کیا بنے گا پھر؟ میں نے تھوڑی بیمار کیا ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہا تو جا کے اندر جب پیغام ملا نا تو وہ استاد بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا قسم خدا کی میرے پاس بندہ ایک ہی آیا ہے زندگی میں پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی میری آخری عمر میں آیا ہے، ایک ہی آیا پڑھنے کے لیے۔ بتائیں، وہ بھی قرآن کا مفسر ہے، جو پڑھنے والا ہے وہ بھی قرآن کا مفسر بنا ہے، اس نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، دونوں قرآن کے مفسر، استاد بھی شاگرد بھی۔ تو اس استاد نے کہا زندگی ساری بندہ ہی ایک آیا میرے پاس پڑھنے کے لیے۔ بتائیں، تو ہمارے پاس تو یہ کوئی 50-60 بندے بیٹھے ہوئے ہیں یار، چلو جتنی بھی سمجھ آ رہی ہے، پڑھانے والے کو بھی پڑھنے والے کو بھی، اتنی تعداد تو بیٹھی ہوئی ہے۔
ہیں، تو وہ ان کے پاس تو ایک ہی بندہ تھا، کہا زندگی ساری میں ایک ہی پڑھنے آیا ہے میرے پاس، تو بھائی رونے لگ گئے اسی بات پر۔ کوئی بندہ طلب دکھائے نا، کوئی تھوڑا سا شوق دکھائے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں، ان کا بڑا مشہور جملہ ہے بزرگوں کا، کہتا ہے طلبگار اپنی طلب سے پاتا ہے، طلبگار اپنی، جتنی طلب سچی اتنی مراد سچی، اتنی مراد جلدی پہنچتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک بندہ مصر سے آیا مدینہ منورہ میں، ہاں جی، مدینہ پورے میں بات مشہور ہو گئی بھی مصر سے آیا ہے دعا قنوت سیکھنے، مصر سے دعا قنوت سیکھنے کہاں ہے؟ مدینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرے رب نے تیری بخشش فرما دی ہے، میرے رب نے تیری بخشش فرما دی ہو، تو اکیلے میرے حبیب کی ایک سنت سیکھنے کے لیے مصر سے مدینے کا سفر کر کے آیا ہے، میرے رب نے تیری غفر اللہ لک، میرے رب نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ کس اعتماد کے ساتھ کہا گو یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو بھائی یہ فیصلے اسی کے ہیں، خالق اور مالک کا کرم ہے۔ میں یہ باتیں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی بیان کروں، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں یہاں، صرف میں آپ کی تشویق کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ آتے رہتے ہیں یہاں پہ، یہ کل والا جمعہ بھی انہوں نے یہی پڑھا ہے، ان کی ہمشیرہ ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد میں تشریف فرمائے، اسی مسجد میں آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، اور وہ لوگ جو درس سنتے ہیں نا وہ سارے جمع ہیں، اور جو خواتین دور دراز سے سنتی ہیں، جو لوگ دور دراز سے سنتے ہیں، وہ بھی سارے خواتین بھی یہاں قریبی کسی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ساری، تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو آقا علیہ السلام نے بلوایا ہے ملاقات کے لیے۔ بتائیں، میں نے تو یہ سنا، میرے تو کتنی دیر تک میں روتا رہا۔ تو بھائی لوگوں کے اعتقاد کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہم نے یہ دیکھنا یہ رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہاں جی، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن سیکھ رہے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ جناب ہم اگر اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی کسی انا کی وجہ سے قرآن پاک نہیں سیکھ رہے تو ہمارا اپنا نقصان ہے بھائی، ہم تو اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ایک خاتون تھی، ایک قصہ اور بھی سناتا ہوں آپ کو، ایک خاتون تھی، وہ درس سنتی تھی، ایک دن انہیں محسوس ہوا کہ میں نے درس میں ان کے پیر کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے، ان کے پیر کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے، حالانکہ میں تو عموماً آپ کے سامنے ہے جو بھی کہتے ہیں کبھی کسی کا نام لے کے کبھی بات نہیں کی، تو اس کو لگا کہ ہم نے اس کے پیر کے بارے میں بات کی، اس نے درس سننا چھوڑ دیا، خاتون نے، وہ ریکارڈنگ سنا کرتی تھی، یہاں پاکستان کی باہر کی ہیں، وہ ریکارڈنگ سنا کرتی تھی، تو کہتے ہیں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں کریم آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو درس نہیں سنتی، پتہ ہے، تو وہ خاتون اس نے پھر میسج لکھ کے بھیجا، وہ نہیں کسی کو بھیجا، انہوں نے پھر ہمیں بھیجا ان کے کسی عزیز نے، کہ جناب اس خاتون نے دوبارہ سے درس سننا شروع کر دیا۔ بھئی یہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے بحمد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید قبولیت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔